قال النبي صلى الله عليه وسلم انا والساعة كهاتين او كما قال. وفي رواية قال عليه السلام كيف تهلك هذه الأمة أنا في أولها والمهدي في وسطها والعيسى في آخرها أو كما قال. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. گرامی قدر حضرات علماء کرام، صدر محترم، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کی سالانہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہے. اس وقت تک متعدد حضرات علماء کرام کے ایمان پرور بیانات بھی ہوئے، نظمیں نعتیں اور تلاوتیں بھی ہوئی، اور ابھی بہت سارے معزز مہمانان گرامی سٹیج پر بھی تشریف فرما ہے اور بہت سارے حضرات کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ حضرات کی کانفرنس پہ جو اشتہارات چھپے، ان اشتہارات میں ایک موضوع ہے سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے متعلق. میں نے یہاں پر پہنچ کر سٹیج پہ موجود رفقا سے معلوم کیا کہ کن کن موضوعات پر گفتگو ہو گئی ہے، کون سا موضوع باقی ہے. مجھے یہی سمجھ میں آیا، اس موضوع کو میں شروع کرتا ہوں. ایک تو میرا وعدہ رہا کہ میں گفتگو مختصر کروں گا. فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر میری طرف دیکھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنا ہاتھ مبارک، یہ ہاتھ مبارک اس طرح بلند کیا، یہ دو انگلیاں بند کی، انگوٹھا بھی بند کیا، شہادت کی، اور درمیان کی دو انگلیوں کو کھڑا رکھا، اور آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت آپس کے اندر اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان میں اور کوئی چیز نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی نبوت نہیں. میرے بعد اب قیامت آئے گی، نبوت نہیں آئے گی. میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ یہ امت آخری امت ہے اور اس امت پر قیامت قائم ہونا ہے. اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت سے متعلق جتنی اہم اور ضروری نشانیاں تھیں بڑی تفصیل کے ساتھ ایسے طور پر ارشاد فرمائی کہ اس سے پہلے شاید کسی نبی نے اپنی امت کو یہ تفصیلی علامات اور نشانیاں بیان نہیں فرمائی. میرے بھائیوں توجہ کریں، ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر ظہر کی نماز تک حضرات صحابہ کرام کے سامنے بہت لمبی گفتگو کی اور قیامت سے متعلق علامتیں اور نشانیوں کی. پھر ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کو بیان کیا، اور پھر قیامت تک ہونے والی تمام علامتیں اور نشانیاں
عصر کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک بھی یہ بیان جاری رہا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والی تمام علامتیں اور نشانیاں اور ضروری امور سے متعلق امت کو جتنی تفصیلات بتانا ضروری تھی ساری ارشاد فرمائی۔ ان میں سے جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ بعد میں ایسے بھی ہوتا کہ کوئی واقعہ اگر ظہور پذیر ہوتا تو صحابہ کرام آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے کہ رحمت عالم نے اس کے متعلق بھی فرمایا تھا کہ ایسے ہوگا۔ کوئی اور واقعہ ظہور پذیر ہوتا، صحابہ کرام جسے بھول چکے ہوتے تو صحابہ کرام اس واقعہ کو دیکھ کر باہمی ایک دوسرے سے فرمایا کرتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے متعلق بھی یہ بتایا تھا۔ میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں انتہائی اختصار کے ساتھ تمام تر علامتیں تو بیان کرنا مجلسین کے لیے ممکن بھی نہیں، البتہ ترمذی شریف کے ابواب الفتن کے اندر ایک روایت ہے جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی 15 علامتوں کا، جنہیں علامات کبریٰ کہتے ہیں، ذکر فرمایا ہے۔ آپ حضرات گرامی، آج کی مجلس میں درخواست کرتا ہوں کہ قیامت سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ نشانیاں اور علامتیں دو قسم کی ہیں۔ بعض کو علامات صغریٰ کہتے ہیں اور بعض کو علامات کبریٰ، یا یہ کہ بعض کو علامات بعیدہ کہتے ہیں اور بعض کو علامات قریبہ۔ بعیدہ کا معنی یہ کہ جو قیامت سے بہت پہلے نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی، اور قریبہ کا معنی جو بہت نشانیاں قیامت کے بالکل قریب ظہور پذیر ہوں گی۔ ان علامتوں اور نشانیوں میں سے دیگر نشانیوں کے علاوہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ میں وہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور وہ 3 علامتیں یہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 3 آدمیوں کے آنے کی خبر دی۔ ان میں 2 اللہ کے ہاں انتہائی محبوب، ایک اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی مردود۔ جو اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی مردود ہے اسے تو کہتے ہیں دجال۔ جو اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی محبوب ہے ان میں ایک سیدنا عیسیٰ ابن مریم ہے اور دوسرے سیدنا مہدی علیہ رضوان۔ میرے بھائیوں، اس کی ترتیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا مہدی علیہ رضوان کے سب سے پہلے حضرت مہدی علیہ رضوان اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ بہت سارے شیوخ حدیث آج سٹیج پر موجود ہے۔ واقعات کی ترتیب کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، بعض بد نصیب از قسم خارجی وہ اپنی بد باطنی کی بنیاد پر سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کے قائل نہیں، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور دیگر باتوں کے علاوہ اشکالات کے علاوہ ایک من گھڑت الزام یہ بھی عائد کرتے ہیں کہ سیدنا مہدی علیہ رضوان کے متعلق بخاری اور مسلم کے اندر روایت نہیں۔ آج کی مجلس میں علماء کرام جو سٹیج پر موجود ہیں، میں ان کے علم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ خارجی مردود طبقہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کا تذکرہ نہیں۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف کے اندر روایت ہے حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے متعلق
روایت بیان کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بیان فرمائی، اور اسے حضرت امام بخاری مختلف ملازمتوں کی وجہ سے 5 دفعہ بخاری شریف میں لائے ہیں۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں: کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم وامامکم منکم۔ بخاری شریف کے الفاظ کا یہ کہنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، اور آگے کہا گیا وامامکم منکم۔ میرے بھائیوں سنو، بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ علامہ کرمانی اور اسقلانی سے لے کر میرے بھائیوں ہمارے حضرت مولانا سلیم اللہ خان مرحوم تک جتنے شارحین بخاری گزرے ہیں ان سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ وامامکم منکم سے مراد سیدنا مہدی علیہ رضوان ہے، اور یہ روایت بخاری شریف کی صرف بخاری شریف کی نہیں 5 دفعہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد کا بخاری شریف کے اندر تذکرہ نہیں، سو وہ دور بولتے ہیں اور سفید دور۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ بخاری شریف میں سیدنا مہدی علیہ رضوان کا تذکرہ موجود ہے، حوالہ میں نے عرض کر دیا۔ اس وضاحت کے بعد اب میں درخواست کرتا ہوں کہ مسلم شریف کے اندر بھی روایت ہے، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان موجود ہوں گے اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہیں، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ قال فصل لنا، کہ حضرت مہدی جو اس وقت مسلمانوں کے امیر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ حضرت تشریف لائے نماز پڑھیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ علامہ نووی سے لے کر ہمارے حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی تک جتنے شارحین مسلم ہیں تمام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ سے مراد حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کی ذات ہے۔ تو غرب بخاری شریف اور مسلم دونوں کے اندر بھی حضرت مہدی علیہ رضوان کے آمد کا تذکرہ موجود ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں ان کا تذکرہ نہیں وہ غلط بیانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ میری بلا سے بوم بسے کہ ہوا رہے، کوئی راضی ہو یا ناراض، مجھے تو دین کی بات عرض کرنا تھی اور بس، اور میں ویسے میری دعوے کرنے کی عادت نہیں، لیکن اگر تمہیں شوق ہے تو میں عرض بھی کیے دیتا ہوں کہ مشکات شریف سے لے کر بخاری شریف تک اور بخاری شریف سے لے کر مشکات شریف تک سیاست کی کوئی ایسی حدیث کی کتاب نہیں جس کے اندر حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ ان تمام تر وضاحتوں اور صراحتوں کے باوجود اگر کوئی بدنصیب ان احادیث کی صراحتوں کا انکار کرتا ہے تو پھر اسے اپنے مقدر کی خیر بنانی چاہیے یا اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، فرمایا رحمت یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا رحمت عالم نے اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی او کما قال، فرمایا رحمت عالم نے کہ یہ جو سیدنا مہدی علیہ رضوان آئیں گے ان کے والد کا نام میرے والد ان کا نام میرے نام پر ہوگا، حضور کا نام محمد تھا، حضرت مہدی کا نام بھی محمد ہوگا،
فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ سید رحمت عالم کے والد گرامی کا نام حضرت سیدنا عبداللہ تھا، اور میرے بھائیوں حضرت مہدی علیہ رضوان کے والد گرامی کا نام بھی حضرت عبداللہ ہوگا۔ میرے بھائیوں مشکات شریف کے اندر روایت ہے، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول من ولد فاطمہ تھا کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی حسنی حسینی سادات میں سے ہوں گے۔ ان وضاحتوں کے بعد میں عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے، اور وہ بڑے گراں قدر خدمات مسلمانوں کی اس زمانے میں مدد اور امداد کی وہ عظیم الشان اور سنہری خدمات سر انجام دیں گے کہ اپنے زمانے میں اتنی شہرت ہو جائے گی کہ جس کے باعث میرے بھائیوں مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا سیدنا مہدی علیہ رضوان۔ اس خیال سے مدینہ طیبہ چھوڑ دیں گے کہ کہیں مجھے خلیفہ نہ بنا دیا جائے، خلافت سے بچنے کی خاطر وہاں سے وہ چلیں گے، مکہ مکرمہ میں آئیں گے۔ میرے بھائیوں فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اس طواف کے دوران میں سیدنا مہدی علیہ رضوان کو پہچانا جائے گا۔ بالخصوص علماء سے آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں سمجھنے کی خاطر کہ اس کو آپ سمجھے بیت اللہ شریف، اس کا یہ مشرق ہے، یہ مغرب، میرے بھائیوں یہ اس کا جنوب، یہ اس کا شمال۔ اب آپ حضرات اب یہ اس کا شمال اور یہ اس کا جنوب۔ اب آپ حضرات دیکھیں، آپ میں سے کوئی سوال کرے کہ میں نے عرض کی کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ اس حالت میں ان کو پہچانا جائے گا۔ آپ میں سے کوئی دوست یہ سوال کرے کہ مولوی صاحب بیت اللہ شریف کی سمتیں ہیں 4، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ آپ نے کہا کہ رحمت عالم جس وقت کے حضور فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی طواف کر رہے ہوں گے، آپ سوال کریں کہ مولوی صاحب ہمیں یہ بتایا جائے کہ حدیث شریف سے جواب دیا جائے اس بات کا کہ جب حضرت مہدی کو پہچانا جائے گا تو بیت اللہ شریف کی سمتیں ہیں 4، تو جب ان کو پہچانا جائے گا وہ مشرق کی طرف ہوں گے یا مغرب کی طرف، شمال کی طرف ہوں گے یا جنوب کی طرف؟ تم کرو سوال، میں تمہیں لے چلوں محمد عربی کے دروازے پہ۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت سیدنا مہدی علیہ رضوان بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی حجر اسود کے درمیان یہ جنوب کی سائڈ پر پہنچیں گے، اس وقت حضرت مہدی کو پہچانا جائے گا۔ آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو وہ کہے کہ مولوی صاحب بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں، یہاں حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، ایک پورا شوق ایک چکر لگایا، یہاں پر پہنچے ایک چکر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 7 چکر مکمل ہو تو ایک طواف مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب وہ طواف کر رہے ہوں گے ان کو پہچانا جائے گا، حدیث سے بتایا جائے کہ ان کے طواف کا پہلا چکر ہوگا یا دوسرا، تیسرا ہوگا یا چوتھا، 5واں ہوگا یا چھٹا؟ بھائیو تم یہ سوال کرو، میں تمہیں لے چلتا ہوں رحمت عالم کے دروازے پہ۔ فرمایا آپ مل کے کہتے سبحان اللہ تو کہہ دو، ایسے نہیں پورے اتباع کو کہنا چاہیے۔ جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے
اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی میری جہاں جہاں تک آواز جائے گی قیامت کے دن یہ در و دیوار، یہ کوچہ و بازار، یہ درختوں کا ایک ایک پتا، یہ زمین سے آسمان کی فضا کا ایک ایک جرثومہ کل آپ کے میرے ایمان کی گواہی دے گا۔ نبوت کی صداقت پہ فدا ہو کے زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی اور درمیان میں بھی نہیں چھوڑنا۔ مولانا غلام حیدر بھی یہ نوٹ کرے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں، فرمایا رحمت عالم نے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، یہ تو طے ہوا کہ رکن یمانی حجر اسود کے درمیان، یہ بھی طے ہوا کہ ان کے طواف کا آخری چکر ہوگا۔ اب آپ مجھ سے سوال کریں کہ حضرت مہدی کو پہچانے گا کون؟ پھیرے گا حکیم نور الدین لائی، سیال کوٹ کا ٹنڈا عبد الکریم، گھسیٹی کا پتر، کون پہچانے گا اس کو؟ میرے ماں باپ قربان۔ فرمایا ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ میرے بھائیوں ان کو پہچاننے والے شام کے 40 افضالوں کی جماعت ہوگی۔ اب آپ سوال کریں گے کہ مولوی صاحب افضال کس کو کہتے ہیں؟ شریفوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ ہمارے تصوف کا ایک مسئلہ ہے، یہ تو ان حضرات کے موضوع ہے، میں تو اس سے کوڑا ہوں، میں تسبیح و دانے کا آدمی نہیں، میں تو ڈنڈے سوٹے کا آدمی ہوں۔ سنو، آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو افضال کو کہتے ہیں کہ 40 افراد کے ایک سطح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس جماعت کو قائم رکھتے ہیں، تقویت کے امور کے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان میں سے اگر کوئی ایک فوت ہو جائے، اللہ امت میں سے کسی اور کو وہ مقام بخش کر اسے 40 کے عدد کو پورا کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو افضال کہتے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ تو کہو۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ شام کے افضالوں کی جماعت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں رکن یمانی حجر اسود کے درمیان، یعنی بیت اللہ شریف کے جنوب کی جانب مطاف کے اندر بیٹھی ہوگی۔ ادھر سے حضرت مہدی گزر رہے ہیں، حضرت مہدی کی چال کو، ڈھال کو، ان کے چہرے کو، ان کے محاورے کو، ان کی شکل کو، ان کی شباہت کو، ان کی رنگت کو، میرے بھائیوں ان کے قد اور کاٹ کو آپس میں ان کو دیکھ کر آپس کے اندر مشورہ کریں گے کہ خدا نہ بھلائے تو یہ حضرت مہدی علیہ رضوان معلوم ہوتے ہیں، یہ یہاں سے اٹھیں گے، حضرت مہدی یہ اپنا کیا کہتے ہیں حجر اسود پہ پہنچیں گے، ان کا طواف مکمل ہوا، حضرت مہدی یہ دیکھو یہ ہے اپنا حجر اسود، حجر اسود بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان کی جگہ، اسے کہتے ہیں ملتزم۔ یہاں پر حضرت مہدی کھڑے بیت اللہ شریف کے ساتھ، سبحان اللہ تو کہو، بیت اللہ شریف کے ساتھ سینہ لگائے، میرے بھائیوں اس کے خلافوں کو پکڑے، کھڑے حضور کی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ادھر یہ شام کے افضال پیچھے کھڑے ہیں، یہ ادھر سے فارغ ہوں گے، ان سے مصافحہ ہوگا، معانقہ ہوگا، حالات پوچھیں گے، نام پوچھیں گے، بلدیت پوچھیں گے، شکل و شباہت کو دیکھیں گے، حالات کا تجزیہ کریں گے۔ روایت میں آتا ہے، فرمایا رحمت عالم نے مل کے کہہ دو صلی اللہ، فرمایا رحمت عالم نے کہ ان کی بیعت کی جائے گی، اور ایک روایت کے مطابق پہلے دن بیعت کرنے والوں کی تعداد 313 ہوگی۔ ہائے میرے اللہ، اور پتہ نہیں تمہیں دیوبندی کس نے بنایا؟ آؤ میں تمہیں دیوبند کے دروازے پہ لے چلتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ گئے وہاں پر اپنا کیا کہتے ہیں حج کرنے کے لیے، جو بیت اللہ شریف کے چابی بردار تھے ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں حضرت مہدی علیہ رضوان کے جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کریں۔
بیت اللہ شریف کا جو چابی بردار تھا اس نے مولانا کی طرف دیکھ کے کہا کہ مولانا آپ کمال کرتے ہیں، پتہ نہیں مہدی علیہ رضوان کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے، میں اس وقت زندہ ہوں گا یا نہیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ مولانا یعقوب نانوتوی نے کہا کہ رحمت عالم کی تمہیں وہ حدیث شریف یاد ہے کہ جس دن آپ نے بیت اللہ شریف، جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا، بیت اللہ شریف میں تشریف لائے، آپ نے بیت اللہ کے کلید بردار کو طلب کر کے پوچھا تھا کہ میاں چابی کے کہاں ہے، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، چابی نکالی، حضور کو دی، فرمایا رحمت عالم نے کہ میاں تمہیں پتا ہے ایک دن میں نے تم سے یہ چابی مانگی تھی کہ مجھے چابی دے دو، میں بیت اللہ شریف میں نفل پڑھنا چاہتا ہوں، تم نے انکار کر دیا تھا، آج بتاؤ چابی کس کے پاس؟ اس نے کہا جی حضرت آپ کے پاس۔ فرمایا رحمت عالم نے اب اس کا بھی فیصلہ کرو کہ یہ کسے ملے گی۔ اس نے مارے ندامت کے گردن جھکائی، آنکھیں برس رہی ہیں، رو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ چابی آج اسے ملے گی جسے آپ دیں گے۔ مسکرائے حضور، آپ نے چابی نکالی، فرمایا یہ تم لے لو، میں تمہیں دیتا ہوں، ایسے طور پر دیتا ہوں کہ اب تم سوائے ظالم کے قیامت تک تم سے یہ چابی کوئی نہیں چھین سکے گا۔ اس مولوی صاحب اس نے وہ جو بیت اللہ کے کلید بردار ہیں انہوں نے کہا جی ہاں میں نے یہ روایت پڑھی ہے۔ مولانا یعقوب نانوتوی نے کہا کہ میاں اگر یہ روایت پڑھی ہے تو اس کا معنی یہ کہ یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، تمہاری نسل در نسل، اور یہ تمہارا خاندان بھی قیامت تک چلے گا، نسل بھی چلے گی، چابی بھی چلے گی۔ چابی نہیں چلے گی، محمد عربی کا فرمان بھی ساتھ ساتھ پورا ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا رحمت، فرمایا مولانا یعقوب نانوتوی نے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان جس وقت بیت اللہ شریف میں آئیں گے وہ آپ کے جو خاندان کا فرد ہوگا اس کے ساتھ جو اس وقت بیت اللہ شریف کا چابی بردار ہوگا تو اس کی سے حضرت مہدی کی ملاقات ہوگی۔ مولانا یعقوب نانوتوی نے کہا کہ یہ چھوٹی سی تلوار ہے، اسے میں کپڑے میں لپیٹ کے لے آیا ہوں، یہ چھوٹا سا قرآن مجید کا حمایت کا نسخہ اسے میں اپنا ریشم کے اندر لپیٹ کے آیا ہوں، یہ قرآن مجید اور یہ چھوٹی سی تلوار تم سنبھال کے رکھ لو، تم مرے تم فوت ہو، اپنے کو وصیت کر دینا وہ فوت ہو، اپنے وارث کو وصیت کرے وہ فوت ہو، اپنے وارث کو وصیت کرے، وصیت در وصیت یہ میری امانت چلتی رہے، جب آئے نا مہدی آپ کے سبحان اللہ تو کہو، جب آپ کے افراد کا فرد، آپ کے خاندان کا فرد جس کی حضرت مہدی سے ملاقات ہو، اگر وہ ان کو یہ میرا ہدیہ پیش کر دے اور حضرت مہدی اسے قبول کر لے تو میں مہدی کے جہاد میں شریک ہو گیا۔ میرے بھائیو یہ ذوق تھا آپ کے اکابر علماء دیوبند کا۔ مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے کہ میری گفتگو لمبی نہ ہو، آپ اندازہ نہیں کر رہے کہ میں کتنا شارٹ کٹ کر رہا ہوں، اب میرے ساتھ چلو۔ بھائیوں فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجال کا خروج ہوگا۔ سنو مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دفعہ مصر کے علاقے میں تشریف لے گئے، ایک ان کے پاس ساتھی آئے، اس نے آ کر کہا کہ حضرت قیامت قائم ہو گئی۔ آپ اس طرح سرہانے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، جب اس نے کہا قیامت قائم ہو گئی آپ نے سرہانے کو چھوڑا، اس طرح سیدھے ہوئے اور اس کی طرف دیکھ کے کہا یا ابن اخی میرے بھتیجے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال کا خروج نہ ہو۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی کی فوج وہ لشکر کے اندر موجود ہوگی اور انہیں اطلاع ملے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ حضرت مہدی اپنے ساتھیوں کو بھیجیں گے، حضرت مہدی اپنے ساتھیوں کو بھیجیں گے دجال کا پتہ کرنے کے لیے۔ لوگوں
مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا رحمت عالم نے کہ میں محمد ان سواروں کے جانے والوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، فرمایا میں ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، جن سواریوں پر سوار ہو کر دجال کے حال مسلم کی روایت ہے، اٹھا کر دیکھو نا میاں کہ وہ جائیں گے، جن سواریوں پر جائیں گے، میں محمد عربی ان سواریوں کی حرکت کو بھی جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ان وضاحتوں کے بعد اب سنو، ادھر دجال کا خروج ہوگا شام اور عراق کے درمیانی راستے۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ یہ دجال دنیا جہان کا کوئی کچا پکا مکان، گھر، بستی، شہر، علاقہ، دیہات، پہاڑ، جنگل، ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر دجال جو اس کے فتنے کے اثرات نہ پہنچے۔ فرمایا رحمت عالم نے سوائے میرے مکے مدینے کے کہ دجال ہر جگہ جائے گا، مکے مدینے نہیں جا سکے گا، اللہ وہاں پر فرشتوں کی ایک جماعت کو مقرر کریں گے۔ دجال جب مکے مدینے کی طرف بڑھے گا، مار مار کے اس کے منہ پہ اپنے ہنٹر اس کا رخ موڑ دیں گے۔ میرے بھائیوں سنو، آپ دوستوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ دجال کے متعلق پتہ چلے گا شام کے علاقے میں پتہ چلے گا کہ عراق اور شام کے درمیانی راستے سے اس کا خروج ہوگا۔ لوگوں، تم سے عرض کر رہا ہوں، ایک دن رحمت عالم مدینہ طیبہ میں کھڑے، آپ نے ایک صحابی، اے میرے اللہ، ایک صحابی کو بلا کر اپنی بغل میں لیا، اس کے سر کو پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور سینے کے ساتھ لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جھکے، اس کے کانوں کی طرف جھکے، اور جھک کے آپ نے ارشاد فرمایا میاں ایک ہاتھ کندھے پہ رکھا ہوا، اس کے سر کو سینے سے لگایا ہوا، روحے اقدس کو اس کے کان میں قریب کیا ہوا، اور پھر فرمایا رحمت عالم نے اپنے صحابی سے میاں اس پہاڑ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی حضرت دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا دجال ساری دنیا میں آئے گا، اس پہاڑ کے نیچے آئے گا، اس پہاڑ کی پچھلی طرف آئے گا، میرے مدینے نہیں آ سکے گا۔ ان وضاحتوں اور شراحتوں کے بعد جب پتہ چلے گا دجال کا خروج ہوا، شام کی طرف جا رہا ہے، سیدنا مہدی علیہ رضوان مسلمانوں کی جماعت لے کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوں گے۔ بھائیو ذرا میری طرف توجہ کرے، ایک جوان مکہ سے چلا ہے، ان کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، سادات میں سے ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ جوان مکہ مکرمہ سے چلے ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کرے، ان کی مدد کے لیے اللہ ایک اور جوان کو آسمان سے بھیجے گا۔ یہ جو جوان مکہ مکرمہ سے چلے ہیں، ان کا نام محمد ہے، لقب ان کا مہدی ہے، جو ان کی امداد کے لیے آئیں گے ان کا نام حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کرے، یہ مسلمانوں کی حضرت مہدی مسلمانوں کی جماعت لے کر مکہ مکرمہ سے بائی روڈ شام کی طرف جائیں گے ان کی امداد کے لیے۔ سبحان اللہ کو کہو، ان کی امداد کے لیے اللہ آسمان سے حضرت مہدی کو بھیجے گا۔ واضح یدیہ علی اجنحۃ الملائکہ وفی روایت اجنحۃ الملکین، اور کما قال، فرمایا رحمت عالم نے کہ وہ مہدی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے آئیں گے۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ مہربادتین اس وقت دو زرد رنگ کی، یہ جو پیلا رنگ ہے اس کو زرد رنگ کہتے ہیں، اس رنگ کی دو چادریں پہن رکھی ہوگی، ایک نیچے باندھ رکھی ہے، ایک اوپر اوڑھ رکھی ہے، فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھا ہوا۔ یہ جوان مکے سے جا رہا ہے، وہ آسمانوں سے آ رہا ہے، یہ بائی روڈ جا رہا ہے، وہ فضاؤں کے اندر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں
سیدنا مہدی علیہ رضوان وہاں جامع دمشق کے اندر پہنچیں گے، اذان ہو گئی ہے، سب بن گئی ہے، حضرت مہدی مصلی پر کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہنا چاہتے ہیں، تکبیر تحریمہ۔ اسی دوران میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت مہدی ان کو دیکھ کے اپنا تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے، ان کے پاس جائیں گے، حضرت تقدم و صلی رہا، حضرت تشریف لائے نماز پڑھیں۔ روایت میں آتا ہے میری طرف دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ حضرت مہدی کے کندھوں پہ رکھیں گے، فرمائیں گے کہ حضرت آپ آگے چڑھیں، تکرمت لہذا الامہ، اس امت کا یہ اعزاز ہے، قد اقیمت لکا، تکبیر آپ کے لیے کہی گئی، آپ آگے بڑھے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے حضرت مہدی سے کہ مہدی یہ آپ نماز پڑھیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا دیکھ لے عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت چلانے کے لیے نہیں آیا، محمد عربی کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے۔ میرے بھائیوں میں درخواست کر رہا ہوں، مجھے اجازت دو، 5-7 منٹ میں سمیٹتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ جس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے سر کے بالوں سے پانی اس طرح ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی حمام سے غسل کر کے آئے ہیں۔ لوگوں، جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا، اس دن بھی نہا دھو کر فارغ ہوئے تھے کہ انہیں آسمانوں پہ اٹھایا گیا، جب واپس آئیں گے تو بھی ان کے سر کے بالوں سے اسی طرح پانی ٹپک رہا ہوگا۔ لوگوں، آپ نے فریج تیار کیا، اس میں کوئی چیز جو کی تو سنبھال کے رکھنا چاہو اس میں رکھو، ہفتہ خراب نہیں ہوتی، وہی چیز فریزر میں رکھو تو مہینہ خراب نہیں ہوتی، وہی چیز تو لوگ چھٹور میں رکھو 6 مہینے خراب نہیں ہوتی۔ میاں انسان، جہاں پہ تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو کسی چیز کو دور کا تو سنبھالنا چاہے، ہفتہ سنبھالے گا، مہینہ سنبھالے گا، 6 مہینے سنبھالے گا، اس کریم کی قدرت کو دیکھ کہ صدیوں پہلے جس حالت میں حضرت مسیح اٹھائے گئے اسی حالت میں آئیں گے، گئے تھے تو بھی سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، جب واپس آئیں گے تو بھی سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، ادھر اذان ہوئی، اپنا حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، پتہ چلے گا دجال جو ہے وہ اپنا بیت المقدس پہنچ گیا ہے۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان، حضرت مسیح مسلمانوں کی جماعت لے کر جامع بیت المقدس کے اندر تشریف لے جائیں گے۔ سنو، اذان ہو گئی ہے، تکبیر ہو گئی ہے، سب بن گئی ہے، اس دوران یہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے، پیچھے 70,000 یہودیوں کی جماعت لے کر دجال آئے گا، آ کر بیت المقدس کا محاصرہ کرے گا، یہ سلام پھیریں گے، فارغ ہو کر دیکھیں گے دجال دروازے پر کھڑا ہے۔ سنو، واب یادی ہی ہر بات تم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں 2 دھاری ایک حربہ ہوگا، یوں کر کے دجال کی طرف دیکھیں گے، دیکھ کے کہیں گے اے عدو اللہ، تو کہاں مجھ سے بھاگ کر جانا چاہتا ہے؟ تیری تو موت اللہ نے میرے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ سنو، یذوب کما یذوب الملح فی الماء، فرمایا رحمت عالم نے دجال کا کرو بھر خدائی کا دعویٰ، 3 کام، پتہ نہیں کیا کچھ اس کا نخرا، لیکن اس وقت تک جب تک حضرت مسیح پہ اس کی نظر نہیں پڑے گی، جس وقت نظر پڑی اسی طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے، چربی آگ پہ پگھلتی ہے۔ دجال حضرت مسیح کو دیکھے گا، دیکھ کے دوڑ لگائے گا، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے سے پکار کے کہیں گے اے عدو اللہ، تم مجھ سے کہاں بھاگ کے جانا چاہتا ہے؟ تیری موت تو اللہ نے میرے ہاتھوں لکھ رکھی ہے۔ یوں کر کے حربے کو پھینکیں گے، میرے رب کے فرشتے اٹھا کے دجال کے قلب و جگر کے اندر اتار دیں گے، سامنے تڑپے گا،
پھڑکے گا اس کی موت واقع ہوگی. پورے ان یہودیوں میں جب اپنا بھگدڑ مچے گی. روایت میں آتا ہے فرمایا رحمت عالم نے کہ اگر اس وقت کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا, اللہ تعالیٰ یہودی کسی درخت کے یا پتھر کے پیچھے چھپے گا, وہ پتھر بھی پکار کے مسلمانوں کو کہے گا یا عبداللہ من ورائی یہودیون فقتلہ, اے میاں مسلمان سپاہی, اے مسلمان طالبان, میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, آؤ آ کر اس کو قتل کرو. وقت آئے گا پتھر بولیں گے, آپ بھی کہہ دیں پتھر بولیں گے. شریفوں پتھر تو بولیں گے, تم نہیں بولتے, تم بھی تو بولو. بہت پتھر ہمارے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. میں دیکھتا ہوں فرمایا رحمت عالم نے لوگوں مجھے ان پتھروں کا معلوم ہے. جب میں نبوت کے زمانے سے پہلے مکہ کی گلیوں سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کہا کرتے تھے. اس زمانے میں پتھر بولے تو قیامت کے قریب بھی بولیں گے, آپ بھی کہیں بولیں گے. بھائیو میرا بات لمبا ہو گیا, میں اب ختم کر رہا ہوں. میرے بھائیوں میں کیوں بڑھ رہا ہے, پتا نہیں میری آتا تھا. میرے بھائیوں سناؤ, آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کا 9 سال عیسیٰ علیہ السلام اور یہ ایک ساتھ رہیں گے. ان کے بعد ان کا انتقال ہوگا. وہی بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے. لوگوں ذرا میرے ساتھ چلو, میں عرض کرتا ہوں میں آج رحمت عالم مدینہ طیبہ سے چلے ہیں. دیکھو یہ مدینہ ہے, یہ مکہ مکرمہ ہے. حضور مدینے سے چلے ہیں, مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں فجر روحا. مسلم شریف کی روایت کے الفاظ, جب یہاں صحابہ کی جماعت حضور کے ساتھ مدینے سے چلے ہیں, مکہ کی طرف جا رہے ہیں, مسلمانوں کی جماعت یہاں پر پہنچیں گے. جس وقت یہاں پر پہنچیں گے رحمت عالم جس وقت یہاں پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کھڑے ہوئے سامنے کی طرف دیکھا. دیکھو یہ راستہ شام کی یہ راستہ شام کی طرف جا رہا ہے. وہ شام ہے, یہ مدینہ ہے, یہ مکہ ہے. یہاں رحمت عالم کھڑے ہیں اور کھڑے کھڑے یہ مدینہ ہے, یہ مکہ ہے, یہ شام حضور کھڑے ہیں اور یہاں پر حضور کھڑے ہوئے. میں بھی اس لیے کھڑا ہوا کہ اس پر عمل ہو جائے. یہاں پر کھڑے ہوئے صحابہ کی طرف دیکھا, دیکھ کے فرمایا صحابہ سبحان اللہ تو کہو. یہاں پر کھڑے, یہ مدینہ ہے, یہ مکہ ہے, یہ فجر روحا, سامنے شام. یہاں پر حضور کھڑے ہوئے شام کی طرف دیکھا, دائیں ہاتھ پہ مدینہ, بائیں ہاتھ پہ مکہ. رحمت عالم یہاں کھڑے ہیں. صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا صحابہ, فرمایا صحابہ کل قیامت سے پہلے میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا اسی فجر روحا پہ رام باندھے گا. میرے بھائیوں ان وضاحتوں اور صراحتوں کے بعد میں دیکھتا ہوں ایک شخص جس کا ملعون قادیاں, جس کی نہ عقل نہ شکل, اس بد نصیب نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں, اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں. ایک علامت اس بد نصیب میں نہیں پائی جاتی. لیکن میں اب اس موضوع کو شروع کروں, بات لمبی ہو جائے گی. 1 منٹ دے دو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, حضور نے فرمایا جو مہدی آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا. مرزے نے کہا میں مہدی, اس کا نام غلام محمد تھا, اب تم میری پڑھا پنچایت ہو, بولو. حضور نے فرمایا مہدی کا نام محمد ہوگا. اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, اس کا نام غلام محمد تھا. بتاؤ نشانی پوری ہوئی؟ جو کہتے ہیں نہیں ہوئی بولے. ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو نہیں. فرمایا رحمت عالم نے مہدی کے والد کا نام عبداللہ, اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ. نشانی پوری ہوئی؟ حضور نے فرمایا وہ سادات میں سے ہوں گے
یہ الو کا چرخا حرام خور انگریز کا ٹاؤن اور دلال گدھا کہیں کا یہ تھا مغل برادری سے تعلق رکھنے والا. نشانی پوری ہوئی؟ بولو. فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان مکہ اپنا مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے. یہ قادیان کے اندر پیدا ہوا. بولو نشانی پوری ہوئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سادات میں سے یہ مغل میں سے مدینے میں پیدا ہوں گے. یہ الو کا چرخا خواب میں بھی کبھی مدینے نہیں گیا. آپ بتائیں نشانی پوری ہوئی؟ کہتا ہے میں مہدی ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں. اور لوگوں نے کہا جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کا نام عیسیٰ، تیرا نام غلام محمد. بھائیو جلدی بولو نشانی پوری ہوئی؟ فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. مرزا قادیانی کا 6 فٹ کا باپ تھا. بتاؤ نشانی پوری ہوئی؟ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے. میرے بھائیوں حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے آسمانوں سے آئیں گے. یہ مرزا قادیانی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. بتاؤ نشانی پوری ہوئی؟ جو کہتے ہیں نہیں ہوئی زور کے ساتھ بتائیں نشانی پوری ہوئی؟ حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نہا دھو کر آئیں گے. یہ جس وقت آیا تھا تو حیض کے خون سے نفاس کے خون سے لٹڑا پتلا تھا. بتاؤ نشانی پوری ہوئی؟ حضور نے فرمایا وہ آسمانوں سے آئیں گے. یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس کی ماں کا پیٹ آسمان تھا. لوگوں نشانی پوری ہوئی؟ اب ایسے پوچھا گیا تو کیسے مسیح؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ مرزا قادیانی تو مریم ہے. میں آپ سے بتاؤں ابھی ہمارے مولانا نور محمد صاحب ہزارویں دامت برکاتہم استاد الحدیث فرما رہے تھے کہ نسبے کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ اپنا جنس تبدیل کی جا رہی ہے. ایسا حرامی جنس کو بھی دیکھو جس کی نہ عقل نہ شکل. کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں. کیسے عیسیٰ؟ کہتا ہے میں مریم بنا. لوگوں میری آواز میری بچیوں بیٹیوں تک جا رہی ہوگی. مجھے شرم آتی ہے. میں درخواست کرتا ہوں. اس ملعون نے کہا کہ اللہ نے مجھے مریم بنایا اور پھر کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے. ایسے نہیں زور سے مرزا جامع کھانے پہ لعنت، مرزا جامع کھانے پہ لعنت، انگریز کی نسل مرزا جامع پہ لعنت. کدو چینا ہند خریدا مولا ہند خریدا. یہ پھرتے ہو ملعون قادیان کو نہ دین کا نہ دنیا کا، خاص کر دنیا والا آخرہ. سنو جب تک جان میں جان باقی ہے قادیانیت کا مقابلہ کیا جائے گا. جو کہتے ہیں کیا جائے گا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو نا کیا جائے گا.